میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تفتیش کے خاتمے کے بعد مجھے واپس اسی تھانے میں لایا گیا اور ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے جوڈیشل ریمانڈ پر مجھے جیل بھیج دیا۔ میرے رفقا نے سرون سنگھ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، انہوں نے دوسری ہی رات میرا انتقام لے لیا۔ مجھے اسی تھانے میں اس کی عبرتناک موت کا واقعہ سننے کو ملا تھا۔ اسے میرے کسی پراسرار ساتھی نے راتوں رات سرحد عبور کر کے اس کے گھر سمیت ہینڈ گرینیڈ سے اڑا دیا تھا، اور سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ پراسرار شخصیت جسونت تھا، میرا عظیم ساتھی جسونت، جس نے اگلے ہی روز سرون سنگھ سے میرا حساب چکا دیا تھا۔ سرون سنگھ کی موت نے جیسے میرے سینے پر رکھی پتھر کی سل ہٹا دی تھی۔ میرا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ جب میں کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو ایک ہجوم میرا انتظار کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ کیونکہ بھارتی پولیس ان دنوں کسی پاگل شخص کو بھی گرفتار کر لیتی تو اسے بھی پاکستانی جاسوس ہی مشہور کیا جاتا، جبکہ میرے متعلق تو اخبارات نے نہ جانے کیا کیا افسانے تراشے تھے۔ نظارہ کرنے والے اسی ہجوم میں ہمارے کارخانے کا ایک ملازم بھی شامل تھا، شاید اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ سے ملی، مجھ پر گویا بجلی سی گر گئی۔ میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ خود کو نارمل رکھا اور اسے یہ شک نہ ہونے دیا کہ میں پرکاش بابو ہوں۔ ہوا تو یوں ہی، لیکن اس نے اگلے روز جب وہ کام پر گیا تو پرکاش سے میرا تذکرہ کر دیا۔ میں چونکہ اتنا لمبا کبھی غائب نہیں ہوا تھا، پرکاش نے جب پاکستانی جاسوس کا نام سنا ہوگا تو یقیناً بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے لڑکے کو ذرا شک نہ ہونے دیا اور یہی ظاہر کیا کہ میں کہیں باہر گیا ہوں، اور خود انکوائری کرنے گرداسپور آ گیا، جہاں کڑی سی کڑی ملاتا بالآخر وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ گرداسپور جیل تک مجھے تھانے والے ہی چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی پاک سپائی کا نعرہ لگایا۔ ایک دفعہ تو میرا خون کھول اٹھا۔ وہ کمبخت ابھی تک مجھے جاسوس بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نعرے کے ساتھ ہی وہاں موجود قریباً سبھی لوگوں نے گردن گھما گھما کر ایک نظر مجھ پر ڈالی، اور ایک ڈپٹی جیلر نے اپنی زیر نگرانی میری تلاشی لے کر مجھے اندر سیاست خانے میں دھکیل دیا۔ یہ جیل کا وہ احاطہ تھا جہاں عموماً غیر ملکی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، اور کچھ پاکستانی یہاں پہلے سے موجود تھے۔ جیل کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ یہاں کم از کم مجھے اس نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑا جو تھانے اور تفتیشی مراکز میں میرے لیے پائی جاتی تھی۔ میں نے یہاں بھی اپنا تعارف بطور سمگلر کروایا، اور سمگلر کو یہ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ جاسوس ان کے لیے گالی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیل کے چکر میں لے جا کر جو ایک طرح سے ہر جیل کا آپریشن ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑی پہنا دی گئی۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو ہر نئے آنے والے پاکستانی کو پیش کیا جاتا، اور اس وقت تک یہ پاؤں سے نہ اترتی جب تک اسے رہائی نصیب نہ ہوتی یا پھر وہ مر نہ جاتا۔ مجھے جیل میں بند سکھ ملزموں نے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور چائے سے میری تواضع کر کے میرا حوصلہ بڑھایا۔ قریباً 15-20 دن تک تو مجھے یہ علم ہی نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ ہر وقت ذہن پر سوچیں سوار تھیں۔ میرے بیرونی زخم تو بھرنے لگے تھے، ہاتھ پر پٹی ہونے لگی تھی، لیکن اندر کا گھاؤ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جب کبھی پونم کی یاد آتی میں کٹ کر رہ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا۔ پونم کی جدائی ایسا حادثہ تو نہیں تھا، لیکن لاشعوری طور پر شاید میں شروع ہی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرتا آیا تھا، اس لیے المیہ میں نے کسی حد تک برداشت کر لیا۔ 15-20 روز بعد جب میں پولیس گارڈ کے ساتھ تاریخ پر جا رہا تھا تو میری حیثیت کسی خاص ملزم کی نہیں تھی۔ میں پاکستانی ضرور تھا، لیکن مجھ سے بھی گارڈ والوں نے وہی رویہ اپنایا جو انہوں نے باقی حوالاتیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے میں نے اپنی جیداری کے ایسے ایسے افسانے گھڑ لیے تھے کہ وہ اش کر اٹھے۔ ہمیں احاطہ کچہری میں بٹھا دیا گیا، جہاں حوالاتیوں کے گرد ان کے ملنے والوں کا جمگٹا لگ گیا تھا۔ اسی ہجوم میں مجھے پرکاش کا کھویا کھویا چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے وہ سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی گردن جھکا لی، اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ پرکاش آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا۔ اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ جس ذہنی اذیت سے وہ اس وقت دوچار تھا، اس کے آثار اس کے چہرے سے ہویدہ تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے بمشکل بھیا کہا۔ اس کا گلہ رند گیا تھا۔ خدا کے لیے ضبط کرو پرکاش، ورنہ میں بمشکل اس سے یہی کہہ پایا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے آنسو ٹپک پڑنے کو بیقرار تھے۔ خود میری حالت بھی بیان سے باہر تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر ہمارے کسی عمل سے آپس کی آشنائی ثابت ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت کم از کم پرکاش اور اس کے گھرانے کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے نہیں بچا سکے گی۔ گارڈ کے تمام ملزمان حوالاتیوں کے وارثوں سے مال پانی اینٹنے میں الجھے ہوئے تھے اور حوالاتی اپنے وارثوں میں۔
हमारी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। मैंने चंद लफ्ज़ों में प्रकाश को बता दिया कि मैं वाकई पाकिस्तानी स्मगलर हूँ। हमारा इंटरनेशनल गिरोह है और मैं भारत में उनकी आड़ में काम कर रहा था, लेकिन मेरे किसी अमल से कभी उन पर आंच नहीं आएगी। आखिर में मैंने उससे इल्तिजा की कि वो घर में किसी को मेरी असलियत ना बताए। ये मुझ पर उसका बहुत बड़ा एहसान होगा। वो दीवानों की तरह टुकर टुकर मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मेरी बात सुनकर चुपचाप उठा, शायद आंसू बहाने गया था। बेचारे ने वहाँ मौजूद कैंटीन से मेरे लिए चाय और समोसे भिजवाए। ये वहाँ मामूल की कार्रवाई थी, इसलिए किसी के इस तरफ ध्यान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चाय ख़त्म होते ही मुझे तारीख के लिए आवाज़ पड़ी। जब मैं कमरे अदालत में दाखिल हो रहा था तो प्रकाश ने बड़ी फुर्ती से मेरी मुट्ठी में 100 के 2 नोट थमा दिए। उससे ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा मैंने उन्हें छुपाने में किया। अदालती कार्रवाई से फारिग होकर जब पुलिस गार्ड मुझे वापस लिए जा रही थी तो प्रकाश मुझे एक कोने में खड़ा नजर आया। वो बच्चों की तरह बिलक रहा था। आने जाने वाले हैरानगी से उस पागल लड़के को देख रहे थे। शायद उसके किसी अजीज को लंबी सज़ा का हुक्म मिला है। उन्होंने यही सोचा होगा। खुद मेरी क्या हालत थी, शायद दुनिया की किसी लुगत में इसे बयान करने के लिए अल्फाज न ढूंढ सकूं। जेल पहुंचकर जब मैं शाम को नमाज पढ़ने लगा तो दुआ मांगते हुए बेख्तियार रो दिया। दिल का सारा लहू आंखों के रास्ते मैंने अल्लाह के हुजूर बहाकर यही इल्तिजा की कि वो इस राज को राज ही रखे और मेरे किसी अमल से उन पर कोई हरफ ना आए। जेल में उन पैसों की मदद से मैंने नए कपड़े और यहाँ इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ें हासिल की। करीबन एक हफ्ते के बाद एक रोज़ जब हम लोग जेल के अस्पताल में दवाइयों के बहाने जा रहे थे तो मैंने एक हवालाती को अपने लिए कोशां पाया। ये लुधियाने का एक बदमाश था जिसने मेरा नाम जानने के बाद गुड़ देने के बहाने कागज़ का एक टुकड़ा भी मुझे थमा दिया। ये ख़त प्रकाश की तरफ से था। वो तमाम ख़तरे मोल लेकर भी अपने रिश्ते की सदाकत आजमाने पर तुल गया। भैया, मैं तुम्हारी बात पूरी नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर देना। अगर मैं पूनम को न बताता तो वो मर जाती। वो अब भी मर जाएगी। मुझसे घर वालों की हालत देखी नहीं जाती। बाकी तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन पूनम नहीं। भैया, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह स्मगलर नहीं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन इस वचन के साथ कि वो अपने साथ किसी और को नहीं मारेगी। वो बहुत बहादुर लड़की है भैया, हमारी तरह बुज़दिल नहीं। उसने बड़े हौसले से सारी बात सुनी और एक आंसू तक नहीं बहाया। उसे सकता भी नहीं हुआ। अब उसने मुझसे सिर्फ एक इल्तिजा की है कि मैं एक मरतबा उसे आपकी शक्ल दिखा दूँ। ये पागल लड़की है, एकदम पागल। भैया, मैं अपनी तमाम तर तवानाइयाँ तुम्हारी रिहाई के लिए वक्फ कर दूँगा। जो कुछ मुमकिन हुआ कर गुजरूंगा। और हाँ, इस तारीख पर तुम्हारी एक झलक देखने पूनम भी मेरे साथ आएगी। ये है तो जुल्म, लेकिन हमें रुलाया है तो कुछ हक हमें भी दो। भैया, हम अगले जन्म में तुमसे ज़रूर मिलेंगे। तब तुम पूनम का सामना कैसे कर पाओगे? मैं जानता हूँ तुम कातिल भी नहीं बन सकते हो, लेकिन तुम में मौजूद इंसानियत कभी नहीं मर सकती। अब भी तुम्हारा प्रकाश। प्रकाश का ख़त पढ़कर मैं रोया नहीं, मैं पागल भी नहीं हुआ, मैं मुस्कुरा दिया। अब तक शायद मैं रूहानी मदहोशी के आलम में जीस्त व फरार के दोराहे पर खड़ा था। प्रकाश के दुख को महसूस करके मेरी रूह उससे मौजूद मेरे आसमानी ताल्लुक़ की बिना पर गुदगुदा उठी। मैं तो अब तक लाशऊरी तौर पर अपनी खोई हुई मोहब्बत और हिम्मत को यकजा करने में मसरूफ़ था। ज़िंदगी की शाहराह पर चलते चलते अगर प्रकाश जैसे लोग मोड़ पर मिल जाएं तो ये ज़िंदगी कभी गरां नहीं गुजरती। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।